بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10ویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی 12ویں پارے کے 1/4 سے 13ویں پارے کے نصف تک کا خلاصہ پیش ہے۔ سورہ ہود آیت 50 تا آخر بتایا گیا کہ قوم عاد نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کے ساتھ اسی قسم کی روش اختیار کی جس قسم کی روش قوم نوح نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی۔ بالآخر یہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ ہود کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اسی طرح قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصے اور انبیائی دعوتوں کے ساتھ ان کا معاندانہ رویہ اور پھر عذاب الہی سے ان کا دوچار ہونا وغیرہ تفصیلات عبرت اور سبق کے لیے بیان کیے گئے۔ ان سب میں جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقے سے چکاتا ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ ذرا برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کون کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس انسان کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے نہ کسی پیغمبر کی بیوی بچتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایمان و کفر کا دو ٹک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مؤمن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرا برابر لحاظ کر جانا اسلام کے روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کا پورا مظاہرہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا۔ سورہ یوسف مکے میں نازل ہوئی جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا جلاوطن کرنے یا قید کرنے کے منصوبے بنائے، اور یہود کے اشارے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہوا۔ اللہ نے صرف یہی نہیں کہ فوراً اسی وقت حضرت یوسف کا پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس قصے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور مخالفین کا منہ مانگا ثبوت بہم پہنچایا جائے۔ نمبر 2، سرداران قریش کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخرکار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا۔ اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہو۔ قرآن مجید اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار اور دوسری طرف قافلہ تجار، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہونے والے کردار کیسے ہوتے ہیں، اور دنیا پرستی اور خدا اور آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہونے والے کرداروں کا کیا حال ہوا کرتا ہے۔ پھر اس قصے میں قرآن کریم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی، بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ اسی تدبیر میں اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے۔ اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔
کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر کرے گا، وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت اور رسوائی سے دوچار نہ ہوگا، اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے۔ دوسرا اہم سبق اس سے یہ توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا ملتا ہے۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے سعی کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھے تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطعاً ہراساں نہ ہوں گے، بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیتے چلے جائیں گے۔ مگر سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت و کردار رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 سال کی عمر، تنے تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچ دیے گئے، اور اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد محض وہ اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں کے جامع تھے، لیکن ان کا اصلی حسن ان آزمائشوں میں نمایاں ہوا جو ان کی زندگی کے مختلف مرحلوں میں پیش آئیں۔ وہ بیک وقت ذہانت، پاکیزگی، پاک دامنی، اعلیٰ کردار، نبوت، حکمت، بادشاہی اور قدرت کے ساتھ عفو و درگزر کی ایک زندہ جاوید مثال تھے۔ سورہ رعد مکی صورت ہے، اس میں بتایا گیا کہ اس کتاب حکمت کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی یہ خبر دے رہی ہے وہ سب پوری ہو کر رہیں گی۔ اکثر لوگ ضد پر اڑے رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید، معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی، ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے، اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے۔ کائنات کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ پورا کارخانہ ایک ہی مدبر کی تدبیر و حکمت سے چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد کار فرما ہے۔ منکرین قیامت کے اس تعجب پر تعجب کہ وہ مر جانے، سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہایت عجیب بات سمجھتے ہیں۔ ان کا تعجب در حقیقت خدا کے انکار کا ہم معنی ہے۔ ان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ نہ آسمان کی نشانیاں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی زمین کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کو جھکا سکتے ہیں۔ لوگوں کو مخاطب کر کے دھمکی کہ تم میں سے ایک ایک کی ہر بات خواہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ ان کو جب اور جہاں چاہیں گے پکڑ لیں گے، اور سنت الہی یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اپنی نظر عنایت سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی روش بگاڑ نہ لے۔ عذاب کی بعض نشانیوں میں بجلی کی چمک اور کڑک ہے، خدا کے سوا کسی کو پکارنا، سراب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ خیالی شرکا اور شفعاء کہیں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے خدا کی توحید کی گواہی دے رہی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اخیر میں ایک تمثیل پیش کی گئی جس میں وحی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور اس ہنگامہ اور شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین اور مخالفین نے برپا کر رکھی تھی، اس جھاگ اور اس خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانی شروع کر دیتا ہے۔
جنہوں نے رب کی دعوت مانی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جو نہ مانے وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔